اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اسی تردد میں پریشانی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ عبادت تو ہو گئی لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہاں ایک علامت حضرت والا نے بیان فرمائی ہے جو بڑی امید افزا ہے۔ علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی ایک طاعت یا عبادت کو انجام دینے کے بعد دوبارہ اس کو انجام دینے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی والی قبول ہو گئی۔ ایک نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری نماز کی بھی توفیق دے دی تو سمجھو کہ پہلی نماز انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں علامت بتا رہا ہوں کہ ایک عبادت کو انجام دینے کے بعد جب دوبارہ اس کو انجام دینے کی توفیق ہو جائے تو وہ علامت ہے قبول کی، یہ کوئی قرآن و حدیث میں صراحتاً کہیں یہ بیان تو نہیں ہوا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو یا قرآن میں آیا ہو کہ بھائی دوسری مرتبہ جب توفیق ہو گئی تو قبول ہو گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر نظر کرتے ہوئے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر پہلی عبادت قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوبارہ اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق نہ ملتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضری کی توفیق دے رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلی عبادت ان کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ دیکھو، اگر ایک شخص کو آپ نے اپنے گھر سے دھتکار دیا کہ بھائی تم یہاں مت آنا آئندہ، اور اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا، تو اب قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوبارہ آئے وہ تو اس کو روک دیا جائے گا کہ بھائی تمہیں منع کیا جا چکا، اب چھوڑو قصہ۔ لیکن اگر دوسری مرتبہ آپ نے کوئی اس کے اوپر ممانعت عائد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے راضی ہو گئے، ورنہ اس کو آنے کا موقع نہ دیا جاتا۔ تو اسی طرح اگر ایک مرتبہ مسجد میں حاضری ہوئی نماز کے لیے مثلا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو اور توفیق نہ ملتی، قبول نہ فرماتے تو دھتکار دیے جاتے العیاذ باللہ، پھر آنے کی توفیق نہ ہوتی۔ کتنے ہیں جو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، محروم ہیں اس سے کہ مسجد میں آنے سے کی توفیق نہیں ہو رہی، روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں روکا ہوا ہے؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے غلط کاریوں کی وجہ سے روکا ہوا ہے، توفیق نہیں ہوتی اندر آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں اور بار بار عطا فرما رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ وہ قبول فرما لی انہوں نے۔ اور یہ تو ان عبادتوں کے بارے میں ہے جو بار بار انجام دی جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، 5 وقت آدمی مسجد میں جاتا ہے، یا ذکر ہے بار بار انسان کرتا ہے، یا تلاوت ہے بار بار انسان کرتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ تلاوت کے بعد دوبارہ تلاوت کی توفیق ہوئی، معلوم ہوا کہ پہلی تلاوت قبول ہو، تو یہ تو ان کے بارے میں ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو آدمی بار بار انجام نہیں دیتا، نہ دینے کا موقع ہوتا ہے، جیسے حج ہے مثلا۔
اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو زندگی بھر میں مشکل سے ایک ہی مرتبہ حج کر پائے. عمرہ ہے، شاذ و نادر کبھی زندگی میں موقع مل گیا کسی کو، بہت کم لوگ ہیں جن کو بار بار حاضری کا موقع ملتا ہے. تو وہاں قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس عبادت کی انجام دہی کے بعد اگر اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی اور شوق بڑھ گیا اور معاصی سے بچنے کی فکر اور گناہوں پر ندامت پہلے سے زیادہ ہو گئی تو علامت ہے کہ انشاءاللہ حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول. یہ قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو طاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو دوبارہ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کی، یا کم از کم اس کا شوق بڑھا دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ اس عبادت کا شوق ہو جاتا ہے اور اس عبادت کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف دھیان، رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے. اور اگر گناہوں سے اجتناب پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے، تقویٰ بڑھ جائے، تو یہ اور زیادہ واضح علامت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبول ہونے کی. قرآن کریم نے روزوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اگر روزوں کے بعد تقویٰ پیدا ہو رہا ہے اور گناہوں سے اجتناب پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے، یا کم از کم اس کی فکر بڑھ گئی ہے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ندامت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوتی ہے استغفار اور توبہ کے ذریعے، تو انشاءاللہ یہ ساری علامتیں اس بات کی ہیں کہ وہ عبادت روزے کی یا حج کی قبول ہو گئی اللہ کے. تو اور پھر ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر تو لیتا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا نہیں ہے. تو ڈر لگا رہتا ہے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور شک میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ان بزرگ نے جواب میں کہا کہ بھائی کیوں شک میں رہتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے دشمنی ہے کیا قبول نہیں کریں گے؟ تم عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دشمنی میں تمہاری قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان کیوں رکھو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان وہ رکھو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، اس کی رحمت کے شان کے مطابق ہے. اور حضرت یہی فرما رہے ہیں اس میں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. اور یہ حدیث بھی نقل فرمائی اس ملفوظ میں کہ لا يموت احدکم الا هو يحسن الظن به، کسی کو موت نہ آئے تم میں سے مگر اس حالت میں جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے والا ہو. یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو کچھ ٹوٹی بوٹی عبادت کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی تم اپنی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ہوتا کیا ہے کہ مایوسی یا تردد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ بھئی جو ہم نے نماز پڑھی، کیسی نماز پڑھی، دل کہیں، دھیان کہیں، دماغ کہیں، خیالات ہزار طرح کے آ رہے ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے. تو یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں تو در حقیقت یہ اس لائق نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں پیش کی جائے، لہذا تردد ہے. جب اپنی نماز کے حالات کو دیکھتے ہیں
تو تردد پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق نہیں. جب پیش کرنے کے لائق نہیں تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ تو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ ارے میاں اپنے حالات کا مراقبہ کرنا چھوڑو اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا مراقبہ کرو. بے شک تمہاری نماز جو ہے، ہماری اپنی نماز ہمارے لحاظ سے اگر دیکھو تو وہ کسی طرح بھی اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ پورے آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، پوری رعایتوں کے ساتھ بھی اگر پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ٹھیک بھی پڑھ لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان تو وہ بھی نہیں. جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہ ہوا. جب وہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو کون ہے جو باری تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دے؟ کوئی ہے جو حق ادا کر سکے آپ کے بعد؟ تو اپنے لحاظ سے اگر دیکھو تو بے شک ہماری نماز میں، ہماری عبادتوں میں نقائص ہی نقائص ہیں، اور وہ بارگاہ الہی کے شایان شان نہیں. لیکن ہم اپنے نقائص کو دیکھیں یا اللہ جل جلالہ کی رحمت واسعہ کو دیکھیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کسی طاعت یا عبادت کی تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ توفیق بخش دی. پتہ نہیں کتنے ہیں جو محروم رہے. ہاں میرے لحاظ سے بے شک یہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں تھی، لیکن بارگاہ الہی ایسی رحمان و رحیم کی بارگاہ ہے کہ وہ ہماری اس نقائص سے بھری ہوئی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو. اللہ کے لیے کر رہے ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، اور اپنی سی کوشش پوری کر رکھی ہو، اپنی سی کوشش پوری کر رکھی ہو، جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہو صحیح طریقے پر، پھر جو اس میں نقائص رہ گئے، اس میں جو خامیاں رہ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائیں گے اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے. معاف اللہ سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو پہلے تو اس پر شکر ادا کرو. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق ادا فرما دی. یہ نماز اگر پڑھ لی تو اے اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ یا اللہ آپ نے توفیق دے دی، آپ کا شکر ہے. اور دوسرے کہا استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن مجھ سے جو اس میں کوتاہیاں ہوئیں، مجھ سے جو اس میں غفلتیں ہوئیں، میری ذات سے جو اس میں نقائص باقی رہے، اے اللہ اس پر استغفار کرتا ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیجئے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، اے اللہ یہ کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں. بضاعۃ مزجاۃ، کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں. یہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، لیکن فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، لیکن آپ اپنی طرف سے اس کا اپنی رحمت سے ہمیں بھرپور صلہ عطا فرما دیجئے، صدقہ عطا فرمائیے ہم کو. یہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جو عبادت بھی انجام دینے کے توفیق ہو جائے، دو کام کر لو، شکر ادا کرو، استغفار کرو. تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کھوٹی پونجی بھی اگر اخلاص کے ساتھ پیش کی گئی اور ان کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق پیش کر دی گئی. یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نہیں کہ سنت کے خلاف کرنے کا اہتمام کرو، نہیں، سنت کے مطابق جو طریقے ہیں وہ انجام دے لیے، اپنی سی کوشش پوری کر لی،
اخلاص کے ساتھ کر لی، بس پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو۔